إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اس وقت میں ربیع الاول کا مہینہ چاروں طرف محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، کیونکہ جس طریقے سے اللہ کا تذکرہ باعث عبادت ہے، اسی طرح اللہ کے محبوب کا تذکرہ بھی باعث ثواب ہے۔ حالانکہ گزشتہ کئی سالوں میں اس منبر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ حضرات کے گوشے گزار ہوا، لیکن بات کرنے والا اگر پوری زندگی بھی بات کرتا رہے تب بھی ان کے تذکرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ تذکرے کیوں کیے جاتے ہیں، اللہ نے محبوب کے تذکرے کو ہمارے لیے کیوں باقی رکھا ہے، کیوں آپ کی زندگی کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ کسی بھی ادا کو نہیں چھوڑا گیا۔ آپ کا بچپن کیسا، آپ کی جوانی کیسی، اسی طریقے سے آپ کی ادھیڑ عمر کیسی، بچوں کے ساتھ اخلاق آپ کے کیسے، بیویوں کے ساتھ کردار کیسا، پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق آپ کے کیسے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات آپ کے کیسے، ان تمام چیزوں کو محفوظ اسی لیے کیا گیا تاکہ میں اور آپ ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ خالی سننے سنانے تک محدود نہیں، خالی کسی نے سنا دیا ہم نے سن لیا، باہر جا کر کے کسی نے تعریف کی، کسی نے کہا کہ کچھ سمجھ نہیں آیا، ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اصل مقصد میرا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے، جو کہہ رہا ہے اس کا بھی، جو سن رہا ہے اس کا بھی، کہ انشاءاللہ العظیم میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اپنی زندگی کو اپنے محبوب کی زندگی کی طرح بنانے کی کوشش کروں گا، تاکہ کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت بلا حساب اور کتاب جنت کے اندر داخل کر دے۔ یہ میری اور آپ کی نیت ہونی چاہیے، میرے اور آپ کا یہی ارادہ ہونا چاہیے
لہذا اگر ان چیزوں پر گفتگو کی جائے تو یہ وقت ناکافی، لیکن ہمیں تو صرف یہ سمجھنا ہے کہ آخر ہمیں عمل کرنے کے لیے بتلایا کیا گیا، ہمیں عمل کون سے پہلوؤں پر کرنا ہے، لہذا اسی کے تعلق سے گفتگو کرنے کی کوشش ہے۔ اور میرے بھائی، آج میں اور آپ ذرا غور کریں، میں اور آپ ذرا دھیان کریں۔ میرے آقا کا طریقہ یہ کہ کسی کو اپنے نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچے، نہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچے، بلکہ ہر وقت میرے اور آپ کے آقا تمام لوگوں کی اکثر عادتوں کا خیال رکھتے، مزاج کا خیال رکھتے، نہ تو زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتے، نہ کسی کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچاتے، لہذا اسی طریقے سے پوری زندگی گزار کر کے چلے گئے، خالی اپنے گھر والوں کے لیے نہیں بلکہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ باہر والوں کے لیے بھی۔ اور میرے اور آپ کے آقا کا طریقہ یہی رہا، اور پھر پوری امت کو یہی سبق دیا کہ اگر تم کامل مومن بننا چاہتے ہو، اگر تم کامل ایمان والا بننا چاہتے ہو، تو مکمل مومن وہ آدمی ہے کہ نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ اس کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہاں تک کہ فرمایا ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہیں اور کسی وجہ سے آپ ان سے بہت خوش ہیں، اللہ کے نبی کو بڑی فرحت اور شادمانی پہنچی ہے، تو ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، عائشہ آج تم نے مجھے بڑا خوش کیا ہے، لہذا آج جو تم سوال کرو گی، آج جو تم مجھ سے مانگو گی، میں تمہیں وہ دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ تم نے میرے دل کو خوشی پہنچائی ہے، میرے دل کو تم نے سکون پہنچایا ہے، لہذا آج مجھ سے جو تم سوال کرو گی میں وہ تمہارا سوال مکمل کروں گا۔ حضرت عائشہ بارہا ضد کرتی ہیں، لیکن میرے آقا پھر بھی اصرار کر رہے، اے اللہ کی بندی مانگ لے تجھے جو کچھ مانگنا ہے۔ چنانچہ اگر میری اور آپ کی یہ بیٹیاں یا بیویاں ہوتی تو فوراً کچھ نہ کچھ دنیا کی ایسی چیز مانگ لیتی جو ختم ہونے والی، جو دنیا سے پناہ ہونے والی، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ موقع غنیمت لگا، یہ موقع مجھے اچھا لگا، لہذا میں نے محبوب سے یہ سوال کیا، اللہ کے نبی میں اپنے والد محترم سے یا اپنے کسی بھی قریبی سے میں اس کا مشورہ کر کے آتی ہوں، لہذا فرماتی ہیں کہ میں نے نام نہیں بتلایا کہ میں کس سے مشورہ کرنے کے لیے جا رہی ہوں، لہذا حضرت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اجازت دے دیتے ہیں کہ جاؤ آپ جا کر کے کسی سے بھی مشورہ کر لو، یہ موقع آپ کے لیے بڑا غنیمت ہے، یہ موقع آپ کے لیے بڑا اچھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں چنانچہ میں وہاں سے اٹھی اور اٹھ کر کے سیدھی میں اپنے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں پہنچتی ہوں اور جا کر کے عرض کرتی ہوں، اے ابا جان آج اللہ کے نبی اس طریقے سے مجھ سے ضد کر رہے ہیں، اے میری حمیرہ مانگ لو تمہیں جو کچھ مانگنا ہے، یا نبی اللہ آج مجھ سے انہوں نے اس طریقے سے اصرار کیا ہے، والد محترم آپ بتلائیے مجھے اپنے محبوب سے کیا مانگنا ہے۔ لہذا چونکہ جب اہلیہ اتنی عظیم ہیں، اتنی عزتوں والی ہیں، اسی طریقے سے والد بھی تو اللہ کی نظروں میں بڑی عزتوں والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اے عائشہ اس موقع کو غنیمت سمجھنا، کوئی دنیا کی فنا ہونے والی چیز نہ مانگنا، کوئی دنیا کی ختم ہونے والی چیز نہ مانگنا۔ آج کے والدوں کا حال کیا ہے کہ اگر بیٹی اس طریقے سے کسی اچھے گھر میں چلی جائے تو ان کو کیا سبق دیا جاتا ہے، بیٹی فلاں مکان اپنے نام کرا لینا، فلاں زمین اپنے نام کرا لینا، لیکن نہیں، حضرت عائشہ کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہاں بیٹی یہ موقع بڑا غنیمت ہے، لہذا تم جا کر کے اللہ کے نبی سے سوال کرنا۔ یا نبی اللہ جب آپ معراج پر گئے تھے اور حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا پر رک گئے تھے، اس سے آگے ان کی انٹری نہیں تھی، لہذا اس سے آگے آپ تشریف
تشریف لے گئے تھے، پھر اللہ کے سامنے ہاں تم ہوئے، ان کے روبرو ہوئے، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ کی اور تمہاری کیا گفتگو ہوئی ہے، کیا بات تمہاری ہوئی ہے، لہذا اللہ کے نبی سے معلوم کرنا یا رسول اللہ جو اللہ کی اور تمہاری گفتگو ہوئی ہے ان میں سے کوئی ایک بات مجھے بتلا دیجیے، ان میں سے کوئی ایک بات مجھے بتلا دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جب میرا محبوب بتلا دے تو مجھے بھی آ کر کے بتلا دینا، اس شرط کے ساتھ تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، لہذا جو بھی محبوب تمہیں بات بتلائیں وہ بات مجھے بھی آ کر کے تمہیں بتلانی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ کر لیتی ہیں اور فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور جا کر کے عرض کرتی ہیں یا نبی اللہ، آپ اگر مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو آپ مجھے دیجئے، آپ کی جو معراج کی رات میں اللہ سے گفتگو ہوئی ہے جو دنیا کوئی نہیں جانتی، یا دنیا کا کوئی انسان یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں جانتے، اللہ کے نبی ان میں سے کوئی ایک بات مجھے بتلا دیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمانے لگے عائشہ لگتا ہے تم ابو بکر سے مشورہ کر کے آئی ہو، لگتا ہے تم ابو بکر صدیق سے مشورہ کر کے آئی ہو، اس طرح کے مشورے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا، ہاں لیکن میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں، بتلاتا ہوں عائشہ، جانتے ہو اس وقت میں جہاں اللہ نے مجھے بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ان میں سے ایک چیز عطا فرمائی، مجھ کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اگر تمہاری امت کا کوئی غمگین آدمی ہے، تمہاری امت کا کوئی ٹوٹے دل کا آدمی ہے اور دوسرا امتی اس کو کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اس کا غم ہلکا ہو جائے، جس سے اس کا غم دور ہو جائے، جانتی ہو کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ جو کسی مسلمان بھائی کو اچھی باتوں سے یا کسی بھی طریقے سے اس کے غم کو ہلکا کر دے، میرا اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ صرف زبان کے ذریعے سے اگر کوئی کسی کے غم کو ہلکا کر دے، صرف زبان کے ذریعے سے کوئی کسی کے ٹوٹے دل کو جوڑ دے، صرف زبان کے ذریعے سے کسی کی مایوسی کو ختم کر دیا جائے، چنانچہ میرا اور آپ کا اللہ اس غم کو ختم کرنے والے کے لیے اپنی جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں فوراً وہاں سے دوڑی کہ یہ بات میں اپنے والد محترم کو جا کر کے بتلاؤں، یہ بات میں اپنے ابو جان کو جا کر کے بتلاؤں۔ چنانچہ دوڑتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں پہنچتی ہیں اور عرض کرتی ہیں والد محترم ابو جان اسی طرح اللہ کے نبی نے بتلایا ہے، چنانچہ اگر کوئی میری امت کے غمگین انسان کے غم کو دور کر دیتا ہے میرا اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور حضرت عائشہ مسکرا رہی ہیں اور فرما رہی ہیں اب تو ہمارے مزے آ گئے، اب تو جو بھی غمگین نظر آئے گا ہم اس کے غم کو ہلکا کریں گے، ہم زبان کے ذریعے سے اس کے زخم پر مرہم رکھیں گے، ہم اس کے غموں کو کم کریں گے، لہذا حضرت عائشہ مسکرا رہی ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں حضرت ابو بکر کی صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابا جان یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ آنسوؤں کی لڑیاں کیوں بہ رہی ہیں؟ چنانچہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اے عائشہ تم نے ایک طرف تو غور کر لیا کہ جو کوئی کسی کے غم کو ہلکا کر دے اللہ اس پر جنت کو واجب کر دے، لیکن عائشہ تم نے دوسری طرف بھی غور کیا اگر کوئی کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے تو اللہ اس کا کیا حشر کرے گا؟ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ آج ذرا میں اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر غور کریں، میں اور آپ زیادہ دوسروں کے دلوں کو توڑنے کی وجہ بن رہے ہیں، دوسرے کے دلوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، دوسروں کے نقصان کی ہمیشہ سازشیں کر رہے ہیں، دوسروں کے دلوں کو توڑنے کا ہمارے یہاں کوئی وزن نہیں، فوراً کچھ بھی زبان سے کہہ دیا جائے، فوراً اپنے عمل کے ذریعے سے کسی کو بھی تکلیف پہنچا دی جائے، کسی کے تعلق سے بھی کچھ بھی بات اڑا دی جائے، کسی کے تعلق سے بھی کچھ بھی الزام لگا دیا جائے، حالانکہ نہ اسے معلوم نہ اس کے گھر والوں کو معلوم، اور فوراً کسی کی ذات پر بھی کچھ بھی الزام لگا دیا جائے، کوئی بھی سنی سنائی بات ہم آگے بڑھا دیتے ہیں کسی کے بھی تعلق سے۔
لہذا ہم کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ جب یہ بات اس کو معلوم ہوگی کہ اس کے دل کو کتنی تکلیف پہنچے گی، اس کا دل کتنا غمگین ہوگا، اور ہم امت محمدیہ کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان چیزوں پر بالکل غور نہیں کرتے، یہ ہماری زبان کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے، یہ ہماری زبان کسی کو نقصان پہنچا رہی ہے، یہ ہماری زبان کسی کے دل کو توڑ رہی ہے، یہ ہماری زبان کسی کو ٹھیس پہنچا رہی ہے۔ لہذا مالدار تو اپنے بدلے لے لیا کرتے ہیں، لیکن غریب صرف اللہ کے سامنے جا کر کے کہتا ہے اے میرے اللہ مجھ پر اس طریقے کے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ کیا تو الزام لگانے والوں کو سبق نہیں سکھا سکتا؟ لیکن آج ذرا ہم غور کریں، ہماری محفلیں ان چیزوں سے بھری پڑی ہیں، کسی پر بھی کوئی بھی الزام، کسی کے بچوں پر کوئی بھی الزام، یہاں تک کہ سننے والا بھی مزے لے رہا اور سنانے والے کو بھی کوئی خبر نہیں ہے، صرف اسی طریقے سے کسی کے اوپر بھی کوئی بھی الزام۔ یاد رکھنا میرے بھائی، اگر میں اور آپ اس زبان سے کسی کی تکلیف کا سبب بنتے ہیں، کسی کے دل کے ٹوٹنے کا سبب بنتے ہیں، کسی کے غمگین ہونے کا سبب بنتے ہیں، لہذا یاد رکھنا میرا اللہ ہاں اگر غم ہلکا کرنے والے کو جنت دے سکتا ہے تو کسی کو تکلیف پہنچانے والے کے ساتھ کیا حشر کرے گا، کسی کو غم پہنچانے والے کے ساتھ کیا حشر کرے گا۔ ذرا میں اور آپ ان چیزوں پر بھی غور کریں، کسی کی سنی سنائی باتوں کو آگے نہ بڑھائیں، بغیر دلیل اور حجت کے آگے نہ بڑھائیں۔ اگر واقعی میں ہم اللہ کے نبی کے امتی کہلاتے ہیں تو آج سے ارادے کریں کہ نہ ہم کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائیں گے، نہ کسی کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچائیں گے۔ لہذا اگر کسی کو سکون نہیں پہنچا سکتے تو مجھے اور آپ کو تکلیف پہنچانے کا بھی حق نہیں ہے۔ اگر کسی کے غم کو ہلکا نہیں کر سکتے تو ہمیں اس کو غمگین کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھنا، اگر کوئی پہلے کوئی گناہ کرتا تھا اور آپ کو معلوم ہے لیکن اس نے اب اس گناہ سے توبہ کر لی ہے، میرے اور آپ کے آقا تو اس پر بھی سخت ہوتے ہیں۔ خبردار اگر کسی نے کسی کے گناہ کی وجہ سے تانا دیا، یعنی پہلے وہ کوئی بھی گناہ کرتا ہو، پہلے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو، لیکن اگر اللہ سے اس نے سچی توبہ کر لی ہے تو میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے تھے کہ اب کسی امتی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس کو اس گناہ کا تانا دے، اور اگر ایسا کرے گا تو پھر میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہگار ہے اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہے اور اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، لیکن پھر کوئی آدمی اس کو اس گناہ سے یاد کرتا ہے یا اس گناہ سے اس کو تانا دیتا ہے یا اس گناہ سے اس کی چغلی کرتا ہے یا اس گناہ سے اسے لوگوں میں بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ یہ انسان جب تک نہیں مر سکتا جب تک یہ خود اس گناہ کو نہ کر لے، جب تک اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا جب تک خود اس گناہ کے اندر یہ ملوث نہ ہو جائے۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ میں آپ کو بتلاتا چلوں، ایک آدمی شراب پینے کا عادی ہے، لیکن اس نے اب شراب سے توبہ کر لی ہے، اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہا لیے ہیں، اور جب اللہ کے سامنے ایک آنسو نکال دیا جائے تو میرا اللہ اس کو معاف کر دیا کرتا ہے، اور اس نے اپنے اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کر لی ہے، لیکن پھر کوئی کالونی کا آدمی، کوئی اس کے پڑوس اور رشتہ دار کا آدمی پھر بھی اگر اس کو سب کے سامنے شرابی کہتا ہے یا مجلسوں میں اس کو شرابی کہتا ہے یا لوگوں سے شراب کے ذریعے سے اس کی چغلیاں کرتا ہے، یاد رکھنا وہ جب تک نہیں مر سکتا جب تک کہ خود شراب نہ پی لے۔ یہ میں اپنی گفتگو نہیں، یہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کر رہا ہوں۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اگر کسی نے کسی گناہ سے توبہ کر لی ہے اس کو طعنہ دیا جائے، اس کو ذلیل کیا جائے، لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی کی جائے، رشتہ داروں کے سامنے اس کی رسوائی کی جائے، اور لوگوں میں اگر اس کی عزت بن رہی ہو تو آپ اس کے پچھلے گناہوں سے اسے شرمندہ کریں۔ ارے کس کی عزت کر رہے ہو؟ یہ تو فلاں گناہ میں ڈوبا ہوا آدمی ہے، فلاں گناہ کرنے والا آدمی ہے۔ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ یہ اس طرح طعنہ دینے والا جب
تک نہیں مر سکتا جب تک کہ خود اس گناہ کو نہ کر لے۔ لہذا میرے بھائی مجھے اور آپ کو ایسے وقت میں اپنی زبانوں کو سنبھالنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ امت محمدیہ کو پیغام ہے، یہ سیرت طیبہ کا پیغام ہے، مجھے اور آپ کو پرواہ کرنی ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر واقعی میں اللہ کے نبی سے محبت ہے تو آؤ بیٹھ کر کے مشورے کریں کہ کس طریقے سے یہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اللہ یہ جنت کی طرف کس طریقے سے جانے والے بن جائیں، اللہ تیرے جنتی کیسے بن جائیں۔ مجھے اور آپ کو اس چیز کا غم ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے مشورے اسی لیے ہونے چاہیے کہ چلو اٹھ کر کے نمازوں کی دعوت دیں، چلو اٹھ کر کے اللہ کی طرف لوگوں کو لے کر کے آئیں۔ ارے یہ لوگ اللہ کی جہنم کی طرف جا رہے ہیں، انہیں موڑ کر کے اللہ کی جنت کی طرف لے کر کے جائیں۔ یہ پوری زندگی میرے اللہ کو غم، میرے اللہ کے نبی کو غم رہا ہے، پوری زندگی میرے آقا اسی چیز میں مغموم رہے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے واقعات ہیں، بڑے بڑے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی سجدے کے اندر اپنی آنسوؤں کو بہا رہے ہیں، حضرت جبرائیل آ کر کے معلوم کرتے ہیں یا نبی اللہ، اللہ آپ کے رونے کی وجہ معلوم کرتا ہے، آپ کے اس رونے کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ میرے اور آپ کے آقا صرف یہی سوال کرتے ہیں، قیامت میں میری امت کا کیا ہوگا، یا میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ تو میرا اللہ یہی جواب دیتا تھا کہ محمد عربی آپ بالکل مایوس نہ ہو، ہم آپ کو قیامت کے میدان میں بھی راضی رکھیں گے، یہاں تک کہ آپ کو ہر قدم پر راضی رکھیں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، اس حال میں کہ آپ مغموم ہیں، حضرت جبرائیل کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی معلوم کرتے ہیں جبرائیل آج تمہارے چہرے کی نورانیت کیا ہوا، آج اتنے مغموم اور مایوس کیوں ہو، یہ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تو حضرت جبرائیل ارشاد فرماتے ہیں یا نبی اللہ، آج اللہ نے مجھے اپنی جہنم کا نظارہ کرایا ہے اور مجھ کو کہا ہے کہ ذرا جہنم کو دیکھ کر کے آؤ۔ چنانچہ اللہ کے نبی میں جہنم کے اندر ہو کر کے اور اس کا نظارہ کر کے آیا، میں نے دیکھا کہ اس میں اللہ نے 7 درجے بنا رکھے ہیں، اللہ کے نبی 7 حصوں میں اس جہنم کو تقسیم کر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کس طریقے کے درجے؟ فرمایا کہ جو 7 میں سب سے نیچے کا درجہ ہے یا نبی اللہ، وہ درجہ اللہ نے منافقین کا رکھا ہے۔ ہاں اس درجے میں منافقین کو اللہ اس کے اندر گھوٹ گھوٹ کر کے گیرے گا۔ اللہ کے نبی اس کا فیصلہ تو قرآن کریم کے اندر بھی کر دیا گیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق ہوں گے یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کون ہے منافق؟ کون ہے منافق؟ فرمایا منافق وہی جو ظاہر میں تو یہ سمجھتا ہو کہ میں اللہ والا ہوں، لیکن باطن میں وہ اللہ سے اور اس کے دین سے اور اس کے محبوب سے اور اس کی شریعت سے نفرت رکھتا ہو، صرف ظاہر کرے کہ میں ایمان والا، لیکن دل کا حال یہ ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والوں کا دشمن ہے، وہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا دشمن ہے۔ یہ چیزیں اللہ کے نبی کے سامنے اللہ نے ظاہر کر دی تھی، کون کون منافق ہیں، اللہ کے نبی کو بتلا دیا گیا تھا کہ کون کون منافق ہیں۔ آج ہم کسی پر یہ نفاق کا ظلم نہیں کر سکتے، آج کسی کو میں اور آپ منافق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ جو ظاہر میں مسلمان ہے اندر سے ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں کہ کسی کو منافق کہیں، لیکن ہاں کچھ نشانی بتلائی تھی میرے اور آپ کے آقا نے کہ جس کے اندر تم یہ نشانی دیکھو یہ سمجھ لینا کہ نفاق کی نشانی ہے، اور جن کے اندر یہ نشانی ہو ان کو چاہیے کہ ختم کر دے، ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی سے ان نشانیوں کو ختم کرے اگر واقعی میں وہ پکا سچا مومن بننا چاہتا ہے۔ فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر۔ فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ منافق کی یہ 4 نشانیاں رہیں گی، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا، اور جب امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا، اور اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اس کی زبان سے صرف اور صرف گالیاں نکلیں گی۔ یہ منافق کی نشانی۔ اللہ ہمیں ان نشانیوں سے باز رکھے، اگر ہیں تو انشاءاللہ کوشش کرے کہ ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کریں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی سے حضرت جبرائیل
علیہ السلام نے یا نبی اللہ 7 درجے جہنم کے دیکھ کر کے آ رہا ہوں، سب سے نچلا طبقہ میں نے دیکھا کہ اس میں منافقین کو ٹھونسا جائے گا، اور قرآن بھی کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے۔ ان سے جو اونچا طبقہ ہوگا جس کو ہم چھٹا درجہ کہتے ہیں، اس میں مشرکوں کا اللہ حال بے حال کر دے گا۔ پھر اس کے بعد 5واں درجہ ہوگا، اللہ کے نبی اس میں سورج اور چاند کو پوجنے والے ہوں گے۔ اس سے پھر 4تھا درجہ ہوگا، یا نبی اللہ اس میں آگ کو پوجنے والے ہوں گے۔ اس سے پھر 3را درجہ ہوگا، اللہ کے نبی اس میں بھی میرا اور آپ کا اللہ، ہاں اس وقت میں بھی میرا اور آپ کا اللہ یہودیوں کو رکھے گا۔ پھر 2 درجہ آئے گا، اللہ کے نبی اس میں عیسائیوں کو رکھا جائے گا۔ اور پہلا درجہ، یہ کہہ کر کے حضرت جبرائیل خاموش ہو گئے، یہ کہہ کر کے انہوں نے خاموشی اختیار کی، لیکن میرے اور آپ کے آقا نے چہرہ اٹھایا، جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ بتلاؤ پہلے درجے میں کون ہوگا، پہلے درجے کا حقدار کون ہوگا؟ چنانچہ حضرت جبرائیل کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ اس پہلے درجے میں کوئی اور نہیں، آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے، آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے جن کو وہ پہلا درجہ دیا گیا ہے۔ اگر اللہ ثواب ایسا عطا کرے گا تو اللہ کے یہاں سزا بھی بڑی متعین ہے، اللہ کے یہاں سزائیں بھی بڑی سخت ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل پہلے خاموش ہیں، اللہ کے نبی فرماتے جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ بتلاتے کیوں نہیں پہلے درجے میں کون ہوگا؟ بتلاتے کیوں نہیں اس درجے کا حقدار کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل کی آنکھوں سے آنسو جاری، یا نبی اللہ کوئی اور نہیں، آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے، آپ کی امت میں جو گناہگار ہیں وہ تمام کے تمام اس پہلے درجے کے اندر ہوں گے۔ لہذا اللہ کے نبی کی جیسی یہ بات سنی تو میرے آقا کی نظریں جھک گئی، میرے آقا فوراً چہرہ نیچے کر کے مایوس ہو گئے اور چہرہ نیچے کر کے آنسو ٹپ ٹپ ٹپکنے لگے۔ لہذا اسی طریقے سے مایوس ہوتے گئے۔ ارے جانتے ہو جب اللہ کے یہاں اتنی بڑی عزت ہے، فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں او لوگوں کل قیامت کے میدان میں تمام انسانوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 40 صفیں تمام امتوں کی اور صرف 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ 40 صفیں تمام امتی اس کے اندر رہیں گے۔ 1,24,000 انبیاء آئے، ان کی امتیں ان 40 صفوں کے اندر ہوں گی اور صرف 80 صفوں کے اندر میرے امتی ہوں گے۔ اتنی عزتوں سے نواز رہا ہے میرا اور آپ کا اللہ، تو سزائیں بھی ایسی ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن کر کے حضرت جبرائیل کو جانے کی اجازت دیتے ہیں، حضرت جبرائیل رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن راوی بیان کرتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ جب سے حضرت جبرائیل کی یہ گفتگو سنی میرے اور آپ کے آقا نے، آپ نماز پڑھاتے اور نماز پڑھا کر کے فوراً آپ اپنے حجرہ شریفہ کے اندر تشریف لے جاتے، اندر سے کنڈی لگا لیتے۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، صحابہ کرام عرض کرتے ہم سے کسی سے کوئی گفتگو نہیں، ہم سے کسی سے کوئی بات نہیں۔ لہذا جب 3 دن اسی طرح ہو گئے، آپ نماز پڑھاتے ہو حجرے کے اندر، آپ نماز پڑھاتے فوراً حجرے کے اندر سے کنڈی لگا لیتے ہیں۔ ہم جب 3 دن مکمل ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، چنانچہ 3رے دن میں جا کر کے کنڈی پر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے میں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، میں نے جا کر کے سلام کیا اور کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ فرماتے میں نے آواز لگائی لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، اندر سے مجھے کوئی جواب نہ ملا، لہذا میں گھبرایا اور گھبرا کر کے سیدھا حضرت عمر ابن خطاب کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کے عرض کیا اے عمر جانتے ہو اللہ کے نبی کو 3 دن مسلسل ہو گئے، ہاں جا کر کے اندر سے دروازہ بند کر لیتے ہیں، 3 دن میں نے آ کر کے سلام کیا لیکن کوئی سلام کا جواب اندر سے نہیں ہے، جانتے عمر ابن خطاب وجہ کیا ہمیں معلوم نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی دوڑتا ہوا فوراً دروازے پر پہنچا، میں نے بھی سلام کیا اور اپنی حاضری کی خبر دی، لیکن فرماتے 3 دفعہ آواز لگائی، کوئی اندر سے جواب نہ ملا، لہذا میں بھی مایوس ہو کر کے واپس آ گیا۔ مجھے راستے میں حضرت سلمان فارسی ملے اور سلمان فارسی کو دیکھ کر کے میں نے کہا اے سلمان اللہ کے نبی تمہیں اپنے گھر والوں میں کہتے ہیں لیکن 3 دن ہو گئے دروازہ نہیں کھولتے، 3 دن ہو گئے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ دروازہ نہیں کھول رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی دوڑتے ہیں، وہ بھی جا کر کے سلام کرتے ہیں لیکن ان کے بھی سلام کا کوئی جواب نہیں۔ اب صحابہ میں کشمکش ہے،
آخر وجہ ہے تو کیا ہے؟ چنانچہ لوگ اکٹھے ہو کر کے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اے علی، آپ سے تو اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے ہیں، آپ ان کے داماد ہیں، لہذا ذرا آپ بھی جا کر کے دیکھو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری ہمت نہیں ہوئی. جب ان 3 جلیل القدر صحابی کے جانے سے کوئی جواب نہیں تو مجھے کیا جواب ملے؟ لہذا میری کوئی ہمت نہیں. میں نے حل تلاش کیا تو کروں کیا کروں؟ لہذا میں سیدھا حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی زوجہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر کے عرض کرنے لگا، محترمہ، اللہ کے نبی 3 دن مسلسل ہو گئے اپنا دروازہ نہیں کھولتے ہیں، بڑے بڑے صحابی جا کر کے حاضری دے کر کے آ گئے ہیں. اے فاطمہ، تم ہی جا کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے تم ان کی لاڈلی ہو، تم ان کی لخت جگر ہو سکتا ہے تمہیں کوئی جواب مل جائے. چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے علی کی طرف سے یہ بات سنی، فوراً میں اللہ کے نبی کی خدمت میں ان کے حجرہ شریفہ میں نے جا کر کے سلام کیا. جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میری دختر نیک اختر میری لخت جگر دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، حضرت فاطمہ کی بڑی بات میرے اور آپ کے آقا مانتے ہیں، جیسے ہی دیکھا میری بیٹی دروازے پر آئی ہے، فوراً اپنے دروازے کو کھولا ہے اور کھول کر کے حضرت فاطمہ اندر تشریف لے گئی ہیں. فرمایا، میرے محبوب بابا کیا ہوا؟ آپ 3 دن سے دروازہ نہیں کھول رہے، آپ 3 دن سے کیا وجہ ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں آ رہے؟ فرمایا، اے فاطمہ تم جانتی ہو، ہاں 3 دن پہلے حضرت جبرائیل آئے تھے، انہوں نے مجھے جہنم کے 7 درجے بتلائے اور بتلایا کہ سب سے پہلے درجے میں میری امت کے گناہگار ہوں گے. میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، میں 3 دن مسلسل ہو گئے میں اپنے اللہ کی خوشامد کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہوں. اے میرے اللہ، میری امت کے ساتھ اس طرح آپ قیامت کے میدان میں کرو گے؟ تو میرے اللہ کی طرف سے جواب آیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہمارے محبوب آپ غمگین نہ ہو، کل قیامت کے میدان میں آپ کو راضی کر دیا جائے گا، آپ کی امت کی طرف سے راضی کر دیا جائے گا، آپ کو راضی رکھا جائے گا. آج مجھے یہ جواب ملا ہے، تب جا کر کے میں نے یہ کنڈی کھولی ہے. اے فاطمہ، جانتی ہو میں قیامت کے میدان میں جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت کے اندر نہیں چلا جائے گا. جب تک میں راضی نہیں ہوں گا، جب تک ایک ایک گناہگار میرا جنت کے اندر نہیں جائے گا، میرا امتی جنت کے اندر نہیں جائے گا. اور آج میرے اور آپ کے حال کیا ہیں؟ اور اللہ کے نیک بندوں کیوں عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے محبوب کی اس سیرت پر ہاں آپ غمگین ہیں اپنی امت کے لیے، اور آج میں اور آپ مدمست اور مگن ہیں، سنتوں کے جنازے نکالتے ہیں، سنتوں پر میں اور آپ دھجیاں اڑاتے ہیں، بالکل بھول جاتے ہیں. مجھے اور آپ کو نمازوں کی تو سنتیں یاد ہیں، لیکن نکاحوں کی سنتیں بھول جاتے ہیں، بیاہ اور شادیوں میں اللہ کے نبی کے طریقے کو بھول جاتے ہیں، اپنے پروگرامات میں اپنے محبوب کے طریقے کو بھول جاتے ہیں. اگر کوئی سمجھانے والا سمجھائے تو اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اگر کوئی جا کر کے غلطیوں سے روکنے کی کوشش کریں تو اس کے خلاف میٹنگوں کے اندر شامل ہوتے ہیں. اے اللہ کے نیک بندو، جانتے ہو میرے اور آپ کے آقا تو اس طریقے سے تڑپ کر کے چلے گئے 3 دن مسلسل، اور اس سے بھی زیادہ. یہ تو دنیا کی بات کرنے لگا ہوں، میں کل قیامت کی اگر بات کرنے لگوں، جب اللہ کسی نبی کی کوئی گفتگو نہ سنے گا اور کسی نبی کی کوئی ہمت نہیں ہوگی، اس وقت میں بھی انبیاء اور امتی اکٹھے ہو کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یا نبی اللہ، آپ ہی اللہ سے کہہ دیجئے کہ اللہ جلد سے جلد حساب اور کتاب شروع کر دے، تو میرے اور آپ کے آقا سجدوں کے اندر گر جائیں گے. لہذا جانتے ہو اس کے لیے بھی میرے اور آپ کے آقا نے اجازت مانگی ہے. چنانچہ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ جب کل قیامت کا میدان ہوگا میرا اللہ مجھے بلوائے گا اور بلوا کر کے کہے گا، اے محمد عربی، آپ پر دو اختیارات دیے جاتے ہیں. ایک اختیار تو یہ کہ آپ کے بغیر کہے ہم آپ کی آدھی امت کو جنت کے اندر بھیج رہے ہیں، اور دوسرا اختیار یہ کہ آپ کو رونے کی اجازت ملے گی. آپ کچھ نہ کہیں، آپ کی آدھی امت کو ہم جنت میں ایسے ہی بلا حساب اور کتاب بھیج رہے ہیں.
اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ آپ سجدے کے اندر گر جائیں، صرف یہی اختیار آپ کو ہوگا۔ تو میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی میں اپنے اللہ سے کہوں گا اللہ آدھی امت نہیں، مجھے سجدے میں رونے کی اجازت دی جائے، جب تک ایک ایک امتی جنت میں نہیں جائے گا میں اپنے آنسوؤں کو اور اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ حالانکہ بغیر محنت کی آدھی امت جنت میں جا رہی ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا اس پر راضی نہیں ہوں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے میدان میں میرا اور آپ کا اللہ ممبریں بنوائے گا تمام انبیاء کے لیے، اور تمام انبیاء اپنی اپنی ممبروں پر جا کر کے بیٹھ جائیں گے۔ چنانچہ تمام انبیاء اپنی ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، لہذا ایک ممبر خالی ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ معلوم کریں گے یا الہ العالمین یہ ممبر کس کا خالی ہے؟ ہاں تمام انبیاء اپنے اپنے ممبروں پر ہیں۔ چنانچہ اس وقت میں میرا اور آپ کا اللہ ارشاد فرمائے گا یہ اس محبوب کا میرے ممبر ہے، اور وہ ضد پر اڑا ہوا ہے کہ جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے میں اس ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ وہ ضد پر اڑا ہوا ہے۔ اس قدر محبت مجھ سے اور آپ سے میرے اور آپ کے آقا فرما کر کے گئے ہیں، لیکن آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے ذرا غور کریں۔ آج میرے اور آپ کے عملی اقدامات کیا ہیں ذرا غور کریں۔ آج میرے اور آپ کے زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں ذرا غور کریں۔ اپنے اندر گریبانوں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم کتنی محبت ان سے کرتے ہیں، صرف زبانی کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی اگر واقعی میں محبت ہے تو آئیں میں اور آپ اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی سیرت کو سنیں، اور سن کر کے کوشش کریں کہ انشاءاللہ عمل کیا جائے گا۔ اگر محبوب کے بدن پر کرتا اور پائجامہ ہے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس کو پہننا شروع کر دیا جائے۔ اگر ان کے چہرے پر داڑھی ہے تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس کی کوشش کی جائے۔ لہذا جن چیزوں سے میرے اور آپ کے آقا منع کر کے گئے ہیں ان چیزوں سے میں اور آپ رکنے والے ہو جائیں۔ لہذا ان مسجدوں کے اندر جس طریقے سے ہم سنتوں کی پابندی کرتے ہیں اسی طریقے سے اپنے گھروں پر بھی سنتوں کی پابندیاں کی جائیں، یہاں تک کہ اگر ہمارے بیاہ اور شادیاں اور نکاحوں کے پروگرام ہیں ان کے اندر غور کیا جائے کہ اس وقت میں محبوب کا طریقہ کیا تھا، اس وقت میں میرے اور آپ کے آقا کس طریقے سے اپنے گھر کے پروگرامات ختم فرماتے تھے، اس طریقے سے میں اور آپ بھی کریں، تب جا کر کے واقعی میں ہم اپنے محبوب کے امتی کہلائیں گے۔ لہذا سب سے بڑی چیز کہ جب آپ عمل کریں وہ اس وقت آپ کو انشاءاللہ عمل کرنے کی اللہ توفیق دے گا۔ آج تو یہ ارادے کر لے کہ انشاءاللہ نہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، نہ اپنے گھر والوں کو، نہ اپنے پڑوسیوں کو، نہ اپنے رشتہ داروں کو، نہ اپنے تعلق والوں کو۔ انشاءاللہ میں اور آپ یہ ارادہ کر لیں۔ جانتے ہو ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے اور بھی کئی صحابی ہیں۔ جانتے ہو صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے ایک عمل پر اللہ سے امید ہے کہ ہمیں جنت عطا ہو جائے گی۔ صحابہ عرض کرتے تھے آپ کو جنت تو ملے گی، اللہ کے نبی نے آپ کا بڑا خیال کیا، احد کے میدان میں اپنی تلوار بھی دی تھی آپ کو، آپ کیوں نہ جنت کے اندر جائیں گے؟ کہا کہ نہیں تمام عمل مجھے اتنا نہیں لگتا کہ اللہ مجھے جنت عطا کر دے گا، صرف ایک عمل پر لگتا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں ابو دجانہ وہ کون سی عادت ہے؟ فرمایا کہ میرا دل تمام لوگوں کی طرف سے صاف ہے، نہ میں کسی کو زبان سے تکلیف پہنچاتا ہوں، نہ میں کسی کو اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچاتا ہوں، اور مجھے اس عمل پر اپنے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ میرا اللہ مجھے جنت عطا کرے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اپنے دلوں کی صفائی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، نہ ہم کسی کو زبان سے تکلیف پہنچائیں، نہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائیں۔ اگر واقعی میں ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان چیزوں پر عمل کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔